نون لیگ کی 150 سیٹس کنفرم ہیں، 40 سعودی ایئر لائنز میں، 80 ایمریٹس میں، 30 قطر ایئر ویز میں. آپ کے پاس بھی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہماری تو اطلاع یہ ہے وہ لیکن کنفرم نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا ہے. میرے پاس آن اے سیریس نوٹ، سوری بٹ صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آن اے سیریس نوٹ میرے پاس ایک غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ 2 دن بعد کی میاں صاحب کی ایک ٹکٹ خریدی، مطلب رکھی گئی، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ 2 دن بعد کی میاں صاحب لندن جنید صاحب ایک رہنمائی فرمائیں، ایک رہنمائی فرمائیں. جنید صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ اچھا جنید صاحب یہ بتائیں، اگر پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، کیا اب یہ نیریٹیو، یہ بیانیہ بن سکتا ہے مجھے کیوں بلایا؟ مجھے کیوں بلایا، بالکل بنایا. یہ تو مطلب یہ ان کا بیانیہ نہیں، کسی اور کا بیانیہ. ایک منٹ آج کامران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج کا کلیدی سوال مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. میں ابھی بھی درخواست کرتا ہوں، میں ابھی بھی یہ درخواست کرتا ہوں، ابھی بھی میں اچھا میں ایک خبر دے دوں آپ کو، اس کے بعد آگے چلیں. اسلام آباد سے خبر آئی ایک خبر خبر یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ آگے ہیں اس وقت لاہور میں. یہ خبر چل رہی ہے سر، یہ آگے تو چل رہا ہے لیکن اس کے بعد اس سے آگے کوئی یاسمین راشد اگر جیت جاتی ہیں، دس از دا بگیسٹ اپسیٹ ان پاکستان ہسٹری. یہ وہ حلقہ ہے جو نواز اچھے مارجن سے آگے ہیں. میں دوبارہ اس کو محتاط ہو کے جملہ ادا کر رہا ہوں، اچھے مارجن سے وہ آگے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آیا ہے پریکٹیکلی مارجن. میں نے جب یہ نشریات شروع ہوئی ہیں، یہ سیشن ہمارا، میں نے آتے ہی بتا دیا تھا کہ اس وقت اب سے 2.5 گھنٹے پہلے کا جو فرق تھا، مارجن تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، اب سے 2 گھنٹے پہلے جب ہم بیٹھے بتا دیا تھا، وہ 7,000 سے زیادہ. ٹھیک ہے، وہ جو بھٹی صاحب بتا رہے تھے نا، کوئی ویسے اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہا ہے، صرف یہ ملن کی طرف سے نہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہے، نہ ان کی طرف سے. خوشی تو خیر کیا ہی نظر آنی ہے جنید صاحب وہاں سے. کیوں خوشی کیوں نہیں نظر آنی یار؟ سارے پلان تو پانی پڑ گیا پہ وہ آگے ہیں، خوشی کی بات نہیں ہے. مدد تو مطلب ہے ابھی بڑی گل لے کے. ہاں تو اس سے پہلے ایک وقت تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم 6 سیٹیں بھی نہیں ہیں، جیت رہے. یار اتنے مہنگے ایڈ لگوائے ہیں سر، ابھی پرسوں ایڈ لگوائے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے خوشی ہوگی اس بات. اگر اس طرح کے ایڈ لگانے سے کوئی وزیر اعظم بن جاتا تو میاں منشا صاحب جو ہیں وہ اس وقت میرا خیال اور کوئی کینیڈا کے وزیر اعظم تو بن جاتے ہیں نا. لیکن سر یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ جو ریزلٹس لیٹ ہو رہے ہیں، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. It's not something that can be taken now it is becoming serious. فریا یہ والا جو معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن ریزلٹ اناؤنس کرنے سے روک رہا ہے آر کو، اور اس کے علاوہ غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی سر، آپ پہلے جو بات کر رہے تھے، اب وہ کیونکہ پریس کانفرنس آ گئی تھی، وہ آپ نے کہا کہ غیر معمولی تاخیر ہو سکتی ہے الیکشن ریزلٹس اناؤنس کرنے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ غیر معمولی تاخیر ہو سکتی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ نہیں جی آروز، پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ آروز جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آروز کو کہا ہے، آپ ان سے پوچھیں، اور ان کے بعد ریزلٹس ہیں. اچھا تو یہ بات کچھ گڑبڑ ہو گئی. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ بڑا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ اندیشہ ہے اس بات کا، مجھے شک ہے اس بات کا، اور مجھے اس بات کا یعنی بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح سے بات کہوں. مجھے لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے پراپر قسم کا. جی سر اتنی مہربانیاں کی ان کے اوپر، کیونکہ اور کتنا کر لیتے سر ان کے لیے. سادہ اکثریت 2/3، اس کے بعد یہ، اس کے بعد اتحاد، اس کے بعد وہ آئی پی پیز کے ساتھ، پھر آئی پی پی بھی ٹوٹل دبردوز ہو گئی، پھر ادھر سے یہ، پھر وہ. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ قیمے والے نان آپ تک نہیں پہنچ دیں گے، مجھ تک نہیں پہنچیں گے. مجھے کیوں بلایا ہو گیا، مجھے کیوں بلایا والا معاملہ آ گیا. نہیں بھٹی صاحب کوئی بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. یا تو یہ ہوا ہے، دیکھیں میں پھر انتہائی میرے قابل احترام ہے، یا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن وہ جو پارٹی کا اندر کا معاملہ تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کیا ہے. ڈار صاحب آپ کو پتا ہے اعداد و شمار کے بادشاہ آدمی ہیں، تو ان سے کوئی کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو گئی ہے.
بہرحال گڑبڑ ہو گئی ہے. اوور آل سر سب سے ہی بٹی صاحب یہ ایک کہا جاتا تھا, میں آج سن رہا تھا کچھ بہت سینئر ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, وہ یہ کہتے تھے یہ جو سوشل میڈیا مومنٹم ہوتا ہے نا, یہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اٹ از اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. تھوڑی ہونی ہے سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, جلسوں میں وہ پہنچ جائیں سوشل میڈیا کانسرٹ کے لیے آتے لوگ. اکبر میں گزارش کروں, جتنا میڈیا ایکسپوز ہوا نا سیاستدان سے زیادہ ہوا ہے. یہ سو کالڈ دانشور جو کہہ رہے تھے میرا 50 سال کا تجربہ ہے, جتنے یہ پٹے ہیں نا. اور دوسری بات, وکٹری سپیچ جو ہونی تھی مارٹو نہیں ہوئی, لائٹیں بند کر دی گئی ہیں, میڈیا ادھر سے آ گیا ہے. ماڈل ٹاؤن سے میاں صاحب پہلے ہی جاتی عمرہ جا چکے اور دیگر قائدین بھی وہاں سے نکل گئے ہیں. اب مجھے بتا دیں, مین پارٹی کے دفتر میں لائٹیں بند ہو جائے, میڈیا آ جائے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے تو شکوہ ہوگا. سر یہ تو دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا سکتے, مطلب مجھے اس چیز پہ افسوس ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہو. نہیں وہ کیا کہیں گے سہولت کاری ہو رہی ہے, وہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری ہوئی ہے. اکبر یہ الیکشن ہو سکتا ہے رزلٹ کل تک پینڈنگ کر دیے جائیں, ایک بری خبر ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. نہیں اچھا جی میرے پاس ایک بٹی صاحب بریکنگ نیوز ہے. ایک منٹ بٹی صاحب میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے. 9 تاریخ ہو چکی ہے, کل کے انتخابات کل ہوئے تھے بھٹی صاحب, آج 9 تاریخ ہے. ہاں سر آج صبح انہوں نے کہا نہیں ہے, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ 2 بجے تک تو سارا کچھ ہو جائے گا.